اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق فاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومسائبهم وولايتهم أما بعد فقد قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات على حب آل محمد مات شهيدا سلام سب سے پہلے آج کے صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جو پردہ غیب میں شاہ سوار الہیہ کے میرے کارواں ہونے کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ کائنات کا مطلق العنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر دشمن حسین کے منہ پر تماچا مار کے بتائے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین اب بھی زندہ باد ہے۔ آل محمد میں سلامت و بادشاہت رکھیں۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بالکل مختصر وقت میں اپنی مکمل حاضری پیش کروں گا، کیونکہ آج مناسبت ہے جناب عالیہ کی شہادت کی۔ میں کوشش کروں گا کہ دو چار جملے اس بیوی کی عظمت کے اور دو جملے اس کے پڑھوں گا کہ جس کو بچانے کے لیے اس بیوی نے اپنے ہاتھوں میں رسیاں پہنی۔ کسے کہتے ہیں عالیہ، بس اسی پہ دو چار جملے کہہ کے میں امام حسین علیہ السلام پہ آ جاؤں گا۔ کسے کہتے ہیں عالیہ وہ بتانا ہے، اور پھر فوراً جو 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کو بچائے اسے عالیہ کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ہر نبی نے اللہ کا دین پہنچایا ہے، بچایا نہیں۔ آدم زمین پہ آئے، اللہ کا دین لے کے آئے، دین اللہ کا چلا، نوح تک پہنچا، دین اللہ کا چلا، ابراہیم تک پہنچا، یہاں تک کہ نوح کی کشتی بھی ہچکولے لیتی رہی لیکن دین نہ بچا، کہیں پہ بھی دین بچا نہیں۔ ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، دین بچا نہیں۔ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلی، دین بچا نہیں، دین پھیلا۔ موسیٰ اللہ سے باتیں کرتا رہا، دین پھیلا ہے، دین بچا نہیں۔ یوسف کنویں میں چلا گیا، دین پھیلا ہے، بچا نہیں۔ یہاں تک کہ عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے، دین پھیلا ہے، بچا نہیں۔ مصطفیٰ نے مکہ میں تبلیغ کی، دین پھیلا ہے، بچا نہیں۔ مدینہ میں تبلیغ کی، دین پھیلا ہے، بچا نہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے پوری محنت کر کے مصطفیٰ تک پہنچائی، مصطفیٰ نے 23 سال محنت کر کے حسین کے حوالے کر۔ اب 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت آئی حسین کے ہاتھوں میں۔ حسین نے صرف دین کو پھیلانا نہیں تھا، دین کو بچانا بھی تھا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ میں پہنچا۔
مکہ میں حسین نے قیام کیا، کم از کم 5 یا 6 ماہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں قیام کیا، کیونکہ اسی رجب میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور ذی الحج میں مکہ چھوڑا۔ آخر حسین 6 ماہ مکہ میں رہے کیوں؟ جب حسین کو پتا تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، پھر مدینے میں رکنے کا جواز کیا، یا مکہ میں رکنے کا جواز کیا تھا؟ میں گھر سے چلتا ہوں کئی مجلس پڑھنے کے لیے، میں راستے میں پہنچتا ہوں، مجھے کوئی بندہ ملتا ہے، کہتا ہے کہاں؟ میں نے کہا وہاں مجلس پڑھنی ہے۔ وہ کہتا ہے مجلس تو ختم ہو گئی، بس آخری ذاکر تھا وہ پڑھ رہا ہے، مجلس تو ختم ہو گئی، میں وہیں سے واپس چلا جاؤں۔ وہ بندہ مجھ سے کہے گا نا یار آپ جائیں تو صحیح، میں جواب ایک ہی دوں گا، جس مقصد کے لیے جا رہا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہونا، میں نے جا کے کرنا کیا ہے؟ مجھ جیسا کم علم جاہل انسان بنا مقصد کے سفر نہیں کرتا، تو جو کائنات کا امام تھا اس نے بنا مقصد کے سفر کیوں؟ آخر کوئی تو وجہ تھی جو امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا، پھر مکہ میں آ کے قیام کیا، اور قیام مکہ میں کیا اور کوئی خیمے وغیرہ نہیں لگا۔ بندہ جہاں پہ جاتا ہے اپنی رہائش کا بندوبست کرتا کہ میں نے رہنا کہاں۔ اب مکہ میں آ کے امام حسین علیہ السلام کے پاس 2 مقام، یا تو وہ اپنے دادا کی حویلی کو کھولتا یا پھر نانی کی حویلی میں جاتا۔ حسین نے دادے والی حویلی کو نہیں کھولا، حسین نے اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ والی حویلی کو کھولا، دادے کی حویلی نہیں کھولی۔ اگر دادے والی حویلی کھولتا، ہر کوئی کہتا کہ وہ ماں باپ کی طرف سے تھی، ورثے میں تھی، اس لیے امام حسین علیہ السلام اپنے ورثہ میں چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے نانی والی حویلی کھول کے آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے ہر بندے کو بتا دیا کہ ورثہ ماں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، صرف باپ کی طرف سے نہیں، ورثہ ماں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ حسین اب نانی کی حویلی میں رک گئے۔ اب حسین نے 6 ماہ یا تقریباً 5 ماہ یا 6 ماہ بنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ قیام کیا۔ آخر امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ میں خطبات بھی دیے۔ اب وجہ کیا ہے جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام وہاں پہ رکے؟ اگر امام حسین علیہ السلام سیدھے کربلا میں چلے جاتے تو کچھ لوگ کہتے کہ ہمیں تو حسین نے بلایا ہی نہیں تھا۔ اب حسین انتظار کر رہے تھے ایک ایسے موقع کا کہ جہاں پہ میں ایسا خطبہ دوں کہ قیامت تک ہر پر میری حجت تمام ہو جائے، اور یہ وقت حج کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ یہاں پہ اس وقت صرف مسلمان نہیں آتے، ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، اسے ہر مذہب آتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ تجارتی منڈی ہے، وہ اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان حج کرنے کے لیے آتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ یہاں پہ اپنی خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں، تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حسین نے یہاں پہ وہ انتظار کیا کہ پورے مذاہب یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ اب حج کا موقع آیا، یمن والے پوری دنیا سے اب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، جہاں سے جس نے آنا تھا وہ پہنچے۔ اب ادھر وہ مکے کا طواف شروع ہو گیا، ادھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی نانی والی حویلی کو کھولا۔ امام حسین علیہ السلام چلے، پیچھے ساتھ ہاشمی چلے۔ حسین نے مکے میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام وہاں سے چلے۔ حسین نے آخری لفظ کہتے میں جا رہا ہوں دین کے لیے، میں جا رہا ہوں
دین بچانے کے لیے۔ چلو میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نبوت کو ساتھ لیا، مدینہ سے نبوت کو ساتھ لیا، مکہ سے توحید کو ساتھ لیا، مکہ سے توحید کو ساتھ، مدینہ سے نبوت کو ساتھ۔ اور حسین نے کہا میں جا رہا ہوں دین کو بچانے کے لیے، میں جا رہا ہوں دین کو بچانے کے لیے۔ حسین لے کے دین کو چلے گئے، حسین دین کو لے کے چلے گئے۔ اب حسین نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے وہ عبادت رہتی نہیں، کیونکہ دین تو حسین لے کے جا رہے ہیں۔ پیچھے آپ وہ صرف مکان کا طواف کر رہے ہیں، وہاں پہ توحید کا طواف نہیں ہو رہا۔ حسین چلے، پیچھے سے وہ باقی لوگ بھی چلے مسلمان، حسین چلتے گئے، اب وہ بھی پیچھے۔ اے امام حسین ہمیں حج کیوں نہیں پڑھواتے؟ امام نے فرمایا اس سے پڑھو جس کی بیعت کی تھی، اسے کہو جس کی بیعت کی۔ اتنا کہنا تھا یا امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو اشارہ کرنا تھا کہ جناب عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچے۔ وہ خطبہ تو بہت وسیع ہے، میں دو جملے پڑھ کے جناب عالیہ پہ پہنچوں گا، کیونکہ میں جناب عالیہ کے بھی دو جملے خطبے کے پڑھوں گا۔ توجہ میری طرف کیجیے۔ جناب عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اے کافرو، اے کافرو، اے فاجرو، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مولا مسلمان ہیں، حج پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے۔ مولا کی آواز آئی جو بھی اہل بیت کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے کعبے میں بھی کھڑا ہو تو کافر ہوتا ہے، کعبے میں بھی کھڑا ہو کافر ہوتا ہے۔ اے کافرو، اے فاجرو، میں رکا ہوا ہوں اپنے صاحب امر کی وجہ سے، اگر یہ مجھے امر کر دے میں ایسے تم پہ حملہ کروں جیسے عقاب چڑیوں پہ حملہ کرتا، میں ایسے حملہ کروں جیسے عقاب چڑیوں پہ حملہ کرتا۔ جناب عباس نے کہا تسبیح ہے اس ذات کی جس نے اس کعبے کو عزت بخشی اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے، اس کعبہ کو عزت بخشی اس کے قدموں کی وجہ سے۔ اتنا کہنے کے بعد عباس نے کہا اگر یہ حکم کر دے کعبہ حسین کا طواف کرے۔ اتنا کہنا تھا جب کعبہ کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، کعبہ کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، یا امام حسین علیہ السلام قریب پہنچے، کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا رک جا، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، رک جا تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کو اور دین کو حسین نے کربلا میں بچایا۔ اب حسین کو بچانے کے لیے بی بی شام میں پہنچی۔ فضائل کا ایک جملہ یہ بھی پھر میں سیب پڑھوں۔ بی بی دربار میں پہنچ، ابھی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا نبی عالیہ کی حیات کہ جب یزید نے کہا تھا نا کہ دیکھا ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دیکھا ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، بی بی نے کیا تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہم اللہ کی رضا کے پابند ہیں، ہم اللہ کی رضا کے پابند ہیں، اور تو نے جو جنگ کی ہے نا لوگوں سے یہی کہہ رہا ہے نا کہ میرے بھائی نے تیرے اختیار نہیں مانے تھے،
میرے بھائی نے تیرے اختیار نہیں مانے تھے۔ اس نے کہا اگر میرے اختیار مانتا تو میں شاید قتل نہ کرواتا۔ بی بی نے کہا اچھا بتا تیرے اختیار کیا ہیں، تیرے اختیار کیا ہے؟ بی بی نے کہا اچھا تو نہیں بتا سکتا، میں تجھے بتاتی ہوں، اگر تیرے اختیار ہے کر کے دکھا۔ بی بی نے کہا یہ تیرا دربار ہے نا، یہ روشن دان ہے، اس سے ہوا آ رہی ہے، اسے روک کے دکھا۔ اس سے ہوا آ رہی ہے، اسے روک کے دکھا۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ بی بی نے کہا اچھا یہ آپ کے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں، ان کے پاؤں سے آواز آ رہی ہے، ان کی آواز کو بند کر کے دکھا۔ اس نے کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ بی بی نے کہا اچھا ایسے کر، ان کے گلوں میں گھنٹیاں ہیں، ان گھنٹیوں کی آواز کو بند کر۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب بی بی نے بار بار چیزوں کو تبدیل کیا، اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ بی بی نے کہا چلو اب میں تجھے اختیار بتاتی ہوں۔ بی بی نے کہا بی بی کا اس وقت کہنا تھا جہاں پہ جس کا سانس تھا وہ وہیں پہ رک گیا۔ جس نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا اس کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا، جس نے پاؤں اٹھایا تھا اس کا پاؤں وہیں پہ رہ گیا، جس کا سانس یہاں تھا اس کا سانس یہاں پہ رہ گیا، جس کا سانس یہاں پہ تھا اس کا یہاں رہ گیا، جس نے اندر سانس کھینچا تھا اس کا سانس اندر رہ گیا، اور گھوڑوں کی گھنٹیوں کی آوازیں بند ہو گئی۔ اتنے دیکھنے کے بعد ہر کسی کی سانسیں ایسے بند ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی مجسمے کھڑے ہوئے ہیں۔ بی بی نے کہا اب بتا اختیار تیرے ہیں کہ میرے ہیں؟